اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پاک جو متفق علیہ ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث پاک ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض اوقات نیکیاں کرنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور بہت کم وقت ان پر صرف ہوتا ہے، لیکن ان کا ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا عظیم ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی فرمایا کہ ایک کم 100 نام ہیں، 99 نام ہیں۔ اور 99 نام کیوں ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ طاق عادات کو، یعنی جو طاق عدد ہوتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے۔ طاق یعنی 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 وغیرہ وغیرہ، اور جفت 2، 4، 6، 8، 10 یہ جفت کہلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاق جو عدد ہے وہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے 100 کم 1، یعنی 1 کم 100، 1 کم 100 یعنی 99 نام ہیں، 99۔ من احصاها دخل الجنہ۔ اب دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے نا۔ فرمایا کہ جس نے انہیں یاد کر لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، کہ وہ ایک ہے، وہ خود بھی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو وہ وطر کو یعنی طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ اس کی مثال آپ یوں لے لینا کہ آپ دیکھیں طواف کے چکر 7 ہیں، 8 نہیں ہیں، طاق عدد ہے۔ اسی طریقے سے سعی کے چکر ہیں، وہ بھی 7 ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو طاق عدد جو ہے وہ پسند ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ اس کی لوجک کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کہیں موجود ہیں، آپ کو بتانے والا یہ بتائے کہ فلاں جگہ کوئی شخص آپ کا نام اچھے طریقے سے لے رہا تھا، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پھر ناظرین، آپ اس کا نام بھی کہیں مجمع میں کہیں پر بھی اچھے طریقے سے لیتے ہیں، گویا کہ اس کو رد عمل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دل خوش ہو جاتا ہے نا، تو اس کا تذکرہ بھی اچھے نام سے کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں اچھے طریقے سے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دنیاوی رد عمل ہوتا ہے، دنیاوی ریئیکشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ جب کوئی اس کا صرف نام لینا، اس کو یاد کرے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ وہ فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تیرا یاد کرنا تیری استطاعت کے مطابق ہوگا، میرا یاد کرنا تجھے میری شان کے مطابق ہوگا، اور میری شان سب سے ماورا ہے۔ تو مجھے یاد کرے گا ناموں سے، میں تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے اسماء یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کریں، اتنا مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ یاد کر لیں اور اس کو گاہے بگاہے پڑھتے رہیں، یاد بھی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت کا وعدہ بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 96 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ باقن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں باق پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور ناظرین یہاں جب باقن پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو ظاہر قاف کو ساکن کرنا ہوگا۔ قاف کو ساکن تو پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے تو سکون کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، تو باق غلط، باق باق۔ یعملون ہے، وقف کی صورت میں یعملون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 92 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 92 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ما ایک کلمہ، عند دوسرا، کم تیسرا، ینفدو چوتھا، واو پانچواں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسم اللہ چھٹا، باقن ساتواں، لنجزین آٹھواں، الذین نواں، صبروا 10واں، اجرا 11واں، اور بی 12واں، احسنی 13واں، کانو 14واں، یعملون 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ما عندکم، ما عندکم، اچھا عند میں دیکھیں، ینفدو میں دیکھیں، پھر آگے عند آ رہا ہے۔ ان تمام مقامات میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف با ہے، حرف اخفا ہے، چونکہ یہ دال حرف اخفا ہے، یعنی ینفدو میں بھی اور عند اللہ میں بھی، تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا تینوں مقامات پر۔ عندکم، ینفدو، عند اللہ، یہاں تمام مقامات میں عند پہ اور ینفدو میں نون ساکن پہ اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ ما عندکم ینفدو وما عند اللہ، عند میں دال پر زبر ہے، اس سے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، عند اللہ پڑھیں گے۔ باقن یہاں وقف کریں گے تو باق پڑھا جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، لنجزین میں نون پر زبر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے لنجزین الذین۔ اچھا لنجزین میں آپ دیکھیں جیم ساکن ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے۔ صبروا، صبروا میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو 4 سے 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اجرا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اجراہم، یہاں پر بھی جیم ساکن ہے، قلقلہ کیا جائے گا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اجراہم میں میم ساکن، اس کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بی علیحدہ، احسنی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی احسنی۔
ما علیحدہ، کانو علیحدہ، یعملون مختلف ہے، علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ما کانو یعملون، یہاں وقف کریں گے تو یعملون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 96 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ما، دوسرا اندہ، تیسرا کم، ما گزر چکا ہے، اندہ بھی گزر چکا ہے، چوتھا حرف اسم اللہ، پانچواں باق، چھٹا الذین، ساتواں اجرا، اور ضمیر گزر چکی ہے، نمبر 3 لگائیں گے، آٹھواں احسن، اور ما گزر چکا ہے نمبر 1 میں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں افعال۔ تو ینفدو پہلا فعل ہے، اور لنجزین دوسرا فعل ہے، صبرو تیسرا، چوتھا کانو، پانچواں یعملون۔ اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو واو پہلا حرف ہے، یہاں پر بھی واو آ رہا ہے، اور بی دوسرا ہے، تو 2 ہی حروف ہیں۔ تو چلیے جی اب ہم سب سے پہلے اسماء لکھتے ہیں جن کی تعداد یہاں پر 8 بن رہی ہے۔ نمبر 1 عندہ، بلکہ ما ہے۔ نمبر 2 عندہ، نمبر 3 کم اور ہم، کم اور ہم۔ نمبر 4 اسم اللہ۔ نمبر 5 باقن۔ نمبر 6 الذین۔ اور نمبر 7 اجرا۔ اور نمبر 8 احسن۔ 8 اسماء ہیں، اور افعال جو ہے وہ ان کی تعداد یہاں پر 5 ہے۔ پہلا ینفدو، اور دوسرا ہے لنجزین،
تیسرا ہے صبرو، اور چوتھا ہے کانو، اور پانچواں ہے یعملون۔ ناظرین 5 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، اور دوسرا ہے بی۔ 8 اسماء، 5 افعال، 8 اور 5 13، اور 2 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں، کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ماں۔ ماں جو ہے یہاں پر ناظرین جتنی مرتبہ بھی استعمال ہوا ہے، ما عندکم، ما عند اللہ، اور آخر میں ما کانوا یعملون، ان تمام جگہوں پر ماں جو ہے تینوں مقامات پر بطور اسم موصول یوز ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے اس لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عندہ۔ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں، کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے، ہم۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم جو ہے وہ ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب نے ہیں۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ، امت اللہ، اللہ کی بندی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی دوسرا اللہ، اللہ کے نام والا بھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین یہ جو اسم ہے، اس میں جلالت اسے کہتے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ میں نے ابتداءً جو حدیث پاک پیش کی نا، اللہ تعالیٰ کے نام، جس نے 99 نام یاد کر لیے اسے اللہ رب العالمین داخل جنت فرمائے گا۔ تو بس ناظرین اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا روزانہ چند منٹس اپنا معمول بنا لیں، چاہے 3 سے 4 منٹ ہو، چاہے 2 منٹ ہو، لیکن میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ رات کے کھانے میں عام طور پر ڈنر میں سب جمع ہوتے ہیں نا، تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے انشاءاللہ گھروں میں بڑی برکتیں ہوں گے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باق۔ ناظرین یہ باقن، اس کا معنی ہوگا باقی رہنے والا، یعنی باقی رہنے والا، اور عام طور پر ہم اردو میں پڑھتے ہیں باقی، تو بات ایک ہی ہے۔ یہ اصل میں تھا باقیون، لیکن تعلیل ہونے کے بعد یہ باقن ہوا، تو باقی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، باقی۔ الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے بعد ہے اجر۔ ناظرین نیک کام جب بندہ کرتا ہے نا، تو اس کا جو بدل ملتا ہے اسے عام طور پر اجر کہتے ہیں، اسے اجر کہتے ہیں، اجر و ثواب کہتے ہیں۔ اور جو برے کام کرتا ہے اور اس کا جو بدل ہے ناظرین، وہ اسے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسے سزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پر اجر جو ہے یہ اچھے کام کے لیے، اچھے کام کے بدل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اچھے برے دونوں کاموں کے بدل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اجر کا معنی یہاں پر اجر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کام میں کروں گا، اس کا اجر کیا ملے گا مجھے، یعنی بدل کیا ملے گا، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد احسن، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو فارم ہے، اس کا معنی ہے بہت اچھا،
بہترین. اور احسن عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، لڑکوں کے خاص طور پر نام رکھے جاتے ہیں، لڑکیوں کے تو ہو نہیں سکتے یہ نام، لیکن احسن لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے اور بڑا پیارا نام ہے. احسن احسن کہتے ہیں، احسن نہیں کہنا چاہیے، احسن اس کا معنی ہوتا ہے بہت بہترین، بہت اچھا. اور اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. ینفدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ختم ہوتا ہے یا وہ ختم ہوگا، اور یہاں معنی ہوگا مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے کہ وہ ختم ہو جائے گا. لنجزین اصل میں تھا نجزی، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں گے فعل مضارع معروف لام تاکید بانون تاکید صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے، البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، یا البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے. جزا یجزی یہ جزا کے معنی میں ہے. ناظرین و سامعین اس کے بعد صبرو، صبرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا. صبر اس کا مصدر ہے اور عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، لغوی معنی. تو ناظرین جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو منفی چیزوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو غصے سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اس کا بڑا اجر ہے. اس کے بعد کانو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ تھے یا وہ ہیں. یعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے. ناظرین و سامعین یہاں پر یاد رکھیں عمل یعمل عملا، عمل اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے کام. ہم کہتے ہیں نا فلاں عمل کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، تو عمل کا معنی ہے کام، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا یہاں پر میں بتاؤں کہ فعل مضارع جب کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ ہونا چاہیے، صیغہ جمع مذکر غائب، زمانہ الگ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا یہ کہ کانا فعل مضارع کو بمعنی ماضی استمراری کی کرتا ہے، تو کانو یعملون کا معنی کیا ہوگا، وہ کام کرتے تھے یا وہ عمل کرتے تھے. آئیے ناظرین چلتے حروف کی، یعنی واو کا معنی اور بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور سبب کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر سبب کے معنی میں ہے. ناظرین 15 کلمات میں کل 5 1/3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 باقی، نمبر 3 اجر، نمبر 4 صبر، نمبر 5 عمل. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. میم الف زبر ما، عین نون زیر عین، دال زبر دا، کاف میم پیشکم، ما عندکم، یا نون زبر ین، فا زبر فا، دال پیشتو، ینفد، واو زبر وا، میم الف زبر ما، عین نون زیر عین، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، وما عند اللہ، با الف زبر با، قاف تو زیر قن، باقن، وقف کریں گے تو باق پڑھیں گے. واو زبر وا، لام زبر لا، نون جیم زبر نج، زا زر زی، یا نون زبر ین، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ذال یا زر دی، نون زبر نا، ولنجزین الذین، صا زبر صا، با زبر با، را واو پیش رو، صبرو، حمزہ جیم زبر اج، را زبر را، ہا میم پیش ہم، اجرہم، با زر بی، حمزہ ہا زبر اح، سین زبر سا، نون زر نی، بی احسن، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، ما کانو، یا عین زبر یا، میم زبر ما، لام واو پیش لو، نون زبر نا، یعملون، یہاں وقف کریں گے تو یعملون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید موقع ہم کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ ما وہ جو، عندہ پاس، کم تمہارے، ینفدو ختم ہو جائے گا، وا اور ما وہ جو، عندہ پاس اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، باقٍ باقی رہنے والا، وا اور لنجزین البتہ ہم ضرور دیں گے، الذین ان کو جو، صبروا انہوں نے صبر کیا، اجرا اجر، ہم ان کا، بھی سبب، احسنی بہترین، ما وہ جو، کانوا یعملون وہ کام کرتے تھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا یعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے۔ ناظرین اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر آج ہم عرض کریں گے آیت نمبر 94 اور 95 کی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں، اور تم عذاب چکھو گے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 95 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ایفائے عہد کا صلہ ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ناظرین اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے اور قسموں کے توڑنے سے مطلقاً منع فرمایا، اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ، اور اس آیت سے مطلقاً قسم توڑنے سے ممانعت مراد نہیں ہے، ورنہ ان آیتوں میں ایسی تکرار لازم آئے گی جو فائدے سے خالی ہو، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کے جو مخاطبین ہیں، مخاطب کہتے ہیں خطاب کرنے والا، مخاطب جس سے خطاب کیا جائے، تو مخاطبین جن سے خطاب کیا جائے، تو قرآن مجید کے جو مخاطبین ہیں ان کو مخصوص قسموں کے توڑنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو قسم توڑنے یعنی اس بیعت کے توڑنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے اس کے بعد یہ وعید ذکر فرمائی کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں۔ یہ وعید کسی سابق عہد کے توڑنے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی شریعت کو ماننے کے عہد کو توڑنے کے مناسب ہے، کیونکہ جس شخص نے اسلام کا عہد توڑ دیا وہ بلند درجات سے نیچے جا گرا اور اس طرح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ تم عذاب کو چکھو گے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی توضیح یعنی وضاحت یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو توڑ دیا اور آپ کی شریعت کا انکار کر دیا، اس کا یہ فعل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے مانع ہوا، کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اسلام برحق دین ہوتا تو یہ لوگ اسلام قبول کر کے اور اس پر پکی بیعت کر کے اس بیعت کو نہ توڑتے، تو یوں ان لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس
اسلام اور آپ کی شریعت کو ماننے کی بیعت کر کے اور اس پر مؤکد قسمیں کھا کر توڑ دینا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنا، اور انہوں نے آخرت میں، اور ان کے لیے یہ آخرت میں بڑے عذاب کا موجب ہوا، کیونکہ مطلقاً قسم توڑنا اس قدر شدید عذاب کا موجب نہیں، بلکہ اس کی تلافی قسم کا کفارہ، اس کی تلافی جو ہے وہ قسم کا کفارہ ادا کرنے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا، اس کے رسول علیہ السلام سے عہد کرنا، پھر قسمیں کھانا، پھر اسے توڑ دینا، اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو یہ کہہ کر مزید موقت فرمایا، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی تم کفار سے رشوت لے کر اسلام کی بیعت کر کے اس کو توڑ دیتے ہو، بس تم دنیا کے قلیل مال کے عوض عہد شکنی نہ کرو، اور اسلام کی بیعت کر کے اس کو نہ توڑو، کیونکہ مال دنیا خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا کا مال فانی ہے اور اخروی اجر و ثواب یہ باقی ہے، اور باقی رہنے والی چیز بہرحال فانی سے ہر حال میں افضل ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، دونوں آیات، اب اس میں ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اس کی ہم نے توضیح یعنی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس میں خاص طور پر ناظرین یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، خاص طور پر منافقین ہیں کہ جو اس طرح کر کے اور پھر عہد توڑ دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے ان کی پیٹھ پیچھے منافقت کرتے۔ لیکن آج بھی ناظرین اس کے یوں سمجھ لیں کہ اگر اس دونوں آیات کو دیکھا جائے ناظرین، تو ہم یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم نے گویا کہ عہد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اگر ہم عمل نہیں کرتے حقوق اللہ کے حوالے سے یا حقوق العباد کے حوالے سے بھی ناظرین، کوئی بھی عمل ہم نہیں کرتے اور اسے پس پشت ڈالتے ہیں، تو غور کیجیے کہ کہیں ہم بھی اپنے عہد کو توڑنے والے تو نہیں ہیں کہ جس عہد کے توڑنے پر بڑا عذاب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ تو ایک علیحدہ چیز ہو گئی، پھر ہم نے گناہوں سے دور ہونے کے لیے گویا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گناہوں سے دور رہتا ہے، چاہے وہ حق اللہ ہو چاہے وہ حق العبد ہو۔ لیکن آج آپ دیکھیں ناظرین کہ جب ہم اپنی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کیسے کیسے گناہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ناظرین جب ہم ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ لوگ پیٹھ پیچھے کتنی بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کا مال دبا کر بیٹھ جانا، کوئی امانت دے تو اس میں خیانت کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ جو میرے پاس آ کر امانت رکھوائے تو وہ تو بڑا بے وقوف ہے، قرض لے کر دبا لینا۔ تو یہ سارے جو اعمال سیئہ ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ اعمال کر کے اپنے عہد کو توڑ رہے ہیں؟ تو ذرا سا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے مسلمان بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، تو ہمیں اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور اپنے رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم نے گویا کہ مسلمان ہو کر اللہ اس کے رسول سے وعدے کی، ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سب کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ينفد وما نہیں، ایک منٹ سوزا صحیح پڑھیں، ما عندکم ينفد وما، ما عندکم ينفد وما، ینفدو میں دال کو کھینچے مت، دال کو کھینچے مت، ینفدو میں، ینفد وما، ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے اجازت جی سنائیے۔ اچھا جی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی صاحبان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ پاکپتن سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arykutv.tv پر ناظرین ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج ہو، یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو، خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، جس ڈیٹ کا آپ کو یہ پروگرام دیکھنا ہے اس ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں۔ انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ مستفیض ہوں گے۔ صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔